بریک کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ایک کلیریفیکیشن، ایک خبر آپ کو دیتے چلیں کہ جو ابھی کچھ دیر پہلے ذرائع یہ بتا رہے تھے طالبان کے شاید کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ مختلف لوگوں کو شامل کیا جائے حکومتی کمیٹی کے اندر. اس کی تردید آ چکی ہے. تحریک طالبان پاکستان نے اپنی 5 رکنی کمیٹی جو ہے وہ بنا لی ہے اور اناؤنسمنٹ اس کی بعد میں ہو جائے گی. نعیم صاحب، میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ اس کی کریڈیبلٹی بڑی خاص لگتی نہیں ہے کہ وہ نام دے رہے ہیں so on and so forth. تو وہ ایویں وائی فائرنگ ہو رہی تھی. چلیں اچھا ناؤ ایک بات کہ چلیں یہ ڈیسیجن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ہم نے لاجک بھی ڈسکس کر لی، اس کے پیچھے سیاست بھی چلے ڈسکس کر لی. ایک ایشو جو آتا ہے وہ یہ کہ آپ کا یور پرسنل پوائنٹ آف ویو کہ یہ کمیٹی، یہ انیشیٹو کس حد تک کامیاب ہو سکے گا، اور اگر allow me to say کہ فیل ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، ٹف ون. اچھا، بات یہ ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے جو آگے ایکسپلین کرے گی کہ اس کے ساتھ ہوگا کیا. ایک تو سب کو پتا ہے بیک گراؤنڈ کہ ابھی تک جتنی بھی اگریمنٹس ہوئی ہیں 13-14 وہ فیل ہوگی، اور ہر ایک اگریمنٹ کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسے حالات تھے جس میں 2 ہاتھ سے تالی نہیں بجی. ابھی یہ جو کرنٹ سچویشن ہے یہ بھی اسی قسم کی ہے، مگر اس پہ اب زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں، سب کو پتا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ بھی اسی طرح کے اگریمنٹ ہے؟ یہ بھی مطلب ہے کہ اسی قسم کے پرابلمز فیس ہو رہے ہیں. اوکے، مگر سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اتنا عرصہ کیوں لگایا یہ ایک آخری لاسٹ ڈچ اٹیمپٹ. اگر لاسٹ ڈچ ہے، یہ خود کہتے ہیں نا کہ آخری اٹیمپٹ ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی حد تک تیاری تو کی بھی نا جنگ کی. اگر آخری ہے تو اس کا مطلب ہے جنگ کی تیاری ہوگی، تو پھر یہ آخری ہے نا. تو کیوں پھر یہ فیصلہ کہ اگر یہ فیل ہو جاتی ہے تو پھر جنگ کرنی پڑے گی، کیونکہ یہی میاں صاحب نے کہا ہے نا، پرائم منسٹر نے، اور سب یہی کہہ رہے ہیں. تو پھر اتنا وقت کیوں لگا اس پرائم منسٹر کو یہ فیصلہ کرتے؟ میں سمجھتا ہوں اس کے 1-2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں جو ہے. سب سے پہلی بات تو یہ لوگ کہتے ہیں جی اجit ڈرتے ہیں. ابھی تک اٹیکس پنجاب میں نہیں ہوئے، کراچی میں ہوتے ہیں، KPK میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی اسلام آباد میں بھی ہو جاتے ہیں، مگر پنجاب میں نہیں ہوئے. پنجاب ان کا ہوم بیس ہے. شریف ڈرتے ہیں کہ یہاں کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، ہمارا ہوم بیس ہے. اس لیے انہوں نے موقع پرستی شو کی. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ موقع پرستی شو ضرور کی ہے، مگر یہ بات نہیں ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ جی پنجاب کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے، حالانکہ باقی پاکستان سارا سفر کر رہا ہے. یہ بات نہیں ہے. بات اصلی کیا ہے؟ اب میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں کچھ عرصے پنجاب میں رہا ہوں اور کچھ اندر کی باتیں پتہ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب پولیس کی بالکل کوئی ٹریننگ نہیں ہے ٹو ڈیل ود ٹیررزم. آج اگر ان کو آپ یہ کہیں کہ جی ٹیررسٹ اٹیکس کو سٹاپ کریں تو وہ نہیں کر سکتے. ریئیکشن کر سکتے ہیں مگر پریمپٹیو سٹرائکس نہیں کر سکتے. پہلی بات یہ انٹیلیجنس نہیں ہے اور ٹریننگ نہیں ہے کہ اگر اٹیک آتی بھی ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا. اس لیے اگر گریلا وارفیئر ان کے خلاف ہوگا تو وہ پرابلم بن سکتا ہے. اس لیے کوئی ایسا فیصلہ کرنا جس میں آپ تیار نہ ہو اس کے ریپرکشنز کے لیے، اس کی بیکلیش کے لیے، تو وہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہوتا. اگر آپ کوئی فیصلہ کریں تو پہلے سوچنا چاہیے اس فیصلے کے بعد ہوگا کیا، اس کے نتائج کیا ہوں گے، کیا ہم ڈیل کر سکیں گے یا نہیں ڈیل کر سکیں گے. اور اگر آپ نہیں ڈیل کر سکتے تو پھر آپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے وسائل کو بڑھایا جائے، تیاری زیادہ بہتر کی جائے، انٹیلیجنس بہتر کی جائے، اور پھر فیصلہ کو ملتوی کر دیا جائے اس وقت تک جب تک آپ اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. تو پہلی بات تو یہ کہ پنجاب کی کیپیسٹی، کیونکہ پنجاب از ناٹ کراچی جو کہ ایک شہر ہے، وزیرستان از اے اسمال ایریا، سوات از اے اسمال ایریا، پنجاب از 100 ملین پیپل. تو اتنی بڑی پروونس ہے، پورا ایک ملک ہے پنجاب، 10 کروڑ لوگ ہیں. اور پنجاب کی جو پولیس ہے وہ پنجاب کے لا اینڈ آرڈر، فارگیٹ ٹیررزم، وہ ٹریفک انسیڈنٹس کو بھی نہیں کمپلیٹ، اس کو بھی نہیں روک سکتی. تو وہ ٹیررزم کو کیا روکے؟ کیپیسٹی نہیں. تو کیپیسٹی بلڈنگ بڑی ضروری ہوتی ہے. اس لیے اب کچھ کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہو رہی ہے جس کا تعلق اسپیشلسٹ اینٹی ٹیررزم فورس کے ساتھ ہے. آپ نے یاد ہے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ وہ فوج کے ریٹائرڈ لوگوں کو
لینا چاہ رہے وہ ہیں. اب افسروں کو بھی اور دوسروں کو بھی ایک اسپیشل فورس بنا رہے ہیں جس میں پولیس والوں نے بہت احتجاج کیا تھا احتجاج بھی کیا تھا کہ انڈر دا ہوم سیکرٹری نہ ہو, نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو کہ ہمارا کیا ہوگا, ہمیں دیں ہم کرتے ہیں مگر آپ دوسرا کچھ شروع کر دیے. تو وہ ایشو بھی چل رہا ہے. تو پہلی بات ہے کیپیسٹی, ٹریننگ, ریسورسز کی. دوسری بات یہ ہے, اور انٹیلیجنس کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہماری پروونس کے اندر کلسٹرز ہیں. کلسٹرز سے مراد یہ ہے چھوٹے چھوٹے علاقے, جگہ, لوکیشنز جہاں کانسنٹریشن ہے وہ لوگ جو کہ کے پی کے یا سوات یا وزیرستان سے آ کے بس ٹھیک. وہ ایک ایسے علاقے ہیں یا ایسی جگہیں ہیں شہروں کے اندر یا شہروں کے باہر یا دیہاتوں میں یا ادھر ادھر, جن کی میرا خیال ہے اب رانا ثناء اللہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 127 ٹارگیٹڈ ایسی جگہیں ہیں جہاں ایشوز. 127 کے 127. اچھا, وہ اشارہ اس کی طرف ہے کہ یہ کلسٹرز ہیں, یہ گروپس ہیں, یہ ایریاز میں جہاں ایسے لوگ رہ رہے ہیں جو کہ یا تو ٹیررسٹ کو پناہ دینے کے لیے ایک ماحول بنا ہوا ہے وہاں, یا دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں, یا دہشت گردوں کو پناہ دے سکتے ہیں یا دے رہے ہیں, یا وہ دہشت گردوں کے ہی وہ پناہ گاہیں. اور یہ چھوٹی 2 جگہ نہیں ہے, 3 جگہ نہیں ہے, ایک چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے. اور اگر کوئی آپریشن ہوتا ہے, پنجاب کا بارڈر ود فرنٹیئر اور کے پی کے بہت پورس ہے. اب یہاں تک سوچا جا رہا ہے کہ یہ جو دریا ہیں اگر اٹک کو کراس کرنا ہے تو وہ تو صرف ایک دریا, وہ صرف برج تو نہیں ہے, لوگ کشتی میں بھی کراس کر سکتے ہیں. اب ان کی بھی دیکھنا پڑے گا کہ سیکیورٹی پوائنٹس وہاں بھی لگانے پڑیں گے کہ اس بارڈر کو بھی سیل کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ چیک پوسٹ لگا کے سڑکوں پہ بیٹھ جائیں گے تو وہ دوسری طرف سے آ جائیں گے. اور ایک دفعہ وہ اندر آ گئے, اتنا بڑی پروونس ہے, آپ ان کو نہیں, آپ کو پتہ لگے گا کیا ہو رہا ہے. آپ کا خیال ہے موٹر وے پہ وہ آئیں گے, آپ کا خیال ہے بسوں میں چڑھ کے وہ آئیں گے. اگر 4 بندوں کا گروپ ایک آ رہا ہے, 4 کا ایک آ رہا ہے, 15 کا ایک آ رہا ہے, تو وہ کیا آپ کا خیال ہے وہ آپ کے روڈ بلاک سے آئے گا, آپ ٹارچیں ماریں گے ان کو دیکھنے کے لیے؟ نہیں. تو اس کے لیے بھی کیپیسٹی چاہیے آپ کو. تو یہ جو جگہیں ہیں ان کو بھی مانیٹر کرنا ہے, ان کے اندر بھی انٹیلیجنس سورسز چاہیے آپ کو, جو کہ ابھی تک بنائی نہیں ہے. یہ بھی, اس کی بھی تیاری چاہیے. یہ 2 بہت اہم پوائنٹس ہیں. تیسرا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اپارٹ فرام طالبان 2 نئے فیکٹرز ہیں, نئے نہیں 2 پرانے فیکٹرز ہیں جو نئے فیکٹرز بن گئے ہیں جو کسی اور پروونس میں نہیں ہے. سب سے پہلے منیب, پنجاب از دا بیس آف آل جہادی آرگنائزیشنز. یہ طالبان نہیں ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری ریاست کی ایجنسیوں نے تیار کیے تھے ہندوستان کے ساتھ لڑنے کے لیے, اور ہماری ہسٹری ہے. پھر بعد میں جب ہندوستان کے ساتھ لڑائی جھگڑے بند کرنے کا فیصلے کیے گئے مشرف صاحب کے زمانے میں, تو ان کو کہا گیا ڈسبینڈ کرنے کی کوشش کی. وہ ڈسبینڈ نہیں ہوگی, اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک دن بٹن دبائیں تو بینڈ ہو جائے, دوسرے دن بٹن دبائیں تو ڈسبینڈ ہو جائے. ان کے اپنے مفاد بن جاتے ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ بن جاتے ہیں, ان کے ہتھیار ہوتے ہیں, ٹریننگ ہوتی ہے, وہ راتوں رات نہیں کہنے کر جاتے. آپ کا خیال ہے آپ ان کو فٹ بال فیلڈ میں شروع کر دیں گے, ٹریننگ کرو, اور 1 سال تو کیمپوں میں وہ فٹ بال کھیلتے رہیں گے, اس کے بعد کہیں گے یار کچھ جا کے ٹھاٹا بھی کریے. اور جب آپ ان کو روکیں گے تو پھر وہی ہوگا. انہوں نے مشرف کو اٹیک کیا, دے ٹرائی ٹو اسیسنیٹ ہم. اس کے بعد لال مسجد, وہ پہلے لال مسجد دین مشرف اٹیک, پہلے مشرف کے اوپر اٹیک, بعد میں لال مسجد ہوئی. They kept at it. And now many of them have left and gone to وزیرستان and other tribal areas جہاں انہوں نے گروپس بنا, مگر ان کی لنکس تو اس سے. ایک تو یہ فیکٹر ہے جس کا ڈائریکٹ طالبان کے ساتھ تعلق نہیں ہے, انڈائریکٹ طالبان کا سفر. وہ آلریڈی سیلز ہیں یہاں, وہ یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ وہ نہ ایکٹیویٹ ہو جائے. ان کو بھی نیوٹرلائز کر کے رکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی بیک لیش ایسی آئے اور آپ جو کاروائی کریں اس کے اندر وہ بھی آ جائے. اور دوسری چیز یہ کہ پنجاب, سدرن پنجاب از دا ہیڈ کوارٹرز آف سیکٹیرین آرگنائزیشنز, جو کہ بہت بڑھ گئی ہے, یہ بیس ایریا ہے, یہ ڈیپ روٹڈ ہے. یہاں کا ایک کلچر بھی ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے. اس لیے یہ قدم اٹھانا کہ اس کا جو بیک لیش آئے گا اس کی تیاری کے بغیر وہ اس کے کچھ کرنا, اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے میاں صاحب نے بہت دفعہ چھوٹے میاں صاحب کو یہ ایشو بتایا ہے کہ اس کا کچھ تیاری کرو اپنے, بیکاز یہ ہوگا جب ہم یہ کریں گے, اس کی کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ویلڈ ریزنز تھے ٹو ٹرائی اینڈ ڈیلے دس. بیکاز اگر یہاں یہ بیک لیش آتی ہے منیب اور اس کی اب تیاری نہیں ہے
تو اس کے بہت سے خطرناک کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. یہ تو وہ بات ہم نے ڈسکس کر لی کہ کیوں ڈیلے ہے یا کیوں تعطل کو شکار ہوا یہ فیصلہ یا ہو رہا ہے, اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے. لیکن یہ کمیٹی, یہ جو انیشیٹو ہے, یہ کس حد تک کامیاب ہوگا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, اس سوال کا جواب لیں گے, مختصر طور پر آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. وقت کم ہے اور مقابلہ سخت. ایک سوال جس کا جواب آنا ضروری ہے, اس کے بعد آپ کی کالز بھی لیں گے. نعیم صاحب, اس کمیٹی سے آپ کی امیدیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک کامیاب ہوگی, اور اگر خدا نخواستہ ناکام ہوئی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, اس کے دو پہلو ہیں. پہلا وہ کہ جو نظر آ رہا ہے بازار, اور دوسرا وہ جو تاریخ بتاتی ہے. نظر ایک دو تین چیزیں آ رہی ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ پہلی کمیٹی ہے جس کی اناؤنسمنٹ پارلیمنٹ کی ہوئی, اس کے اوپر کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور بات کہی کہ اور بھی یہ ہونا چاہیے, وہ فلانا ہونا چاہیے, ہمارے سے لے لیتے, مگر ان چاروں کے اوپر کوئی کسی نے اپوز نہیں کیا. دوسری اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آفیشیل کمیٹی اناؤنس ہوئی ہے, کبھی نہیں ہوئی تھی. کبھی نہیں ہوئی تھی. تیسری دفعہ آل سویلینس, کوئی سیکیورٹی کے لوگ نہیں. دیز آر نیو ڈیولپمنٹس. ٹھیک. فورتھ موسٹ امپورٹنٹ کہ طالبان نے قبول کر لیا ہے کہ وی آر دے ریڈی فار ٹاکس, اور کہہ رہے ہیں ہم اب اپنی کمیٹی دے رہے ہیں آپ کو. ٹھیک. تو انہوں نے اس کمیٹی کے اوپر وہ جو ابھی باتیں ہو رہی تردید بھی کر دی کہ آپ نے بنائی, ٹھیک ہے, ہم اب اپنی بنائیں گے. تو ایک سینس میں ایک ایکسیپٹیبلٹی تو ہو گئی نا, کہ اگر دشمن کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کمیٹی بنا دی, رائٹ, ہم اپنی بناتے ہیں. ٹھیک. تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. فائنل ڈیولپمنٹ کیوں, اس کے پرو فیکٹرز کیا ہے کہ اب ایک کمیٹی کا اسپوکسمین بھی بن گیا, ون آف دا ممبرز صدیقی صاحب, اور وہ مطلب ہے کہ وہ ہر روز آپ کے سامنے آ کے آپ کو اپ گریڈ کریں گے, آپ بتائیں گے, اور وہ کچھ چھپائیں گے نہیں, بیکاز یہ عوام کو کانفیڈنس میں لے کے کرنے والی بات ہے. اور یہ جو سب لوگ ہیں اپنے اپنے ایفرٹس کر رہے ہیں, ان کو کوآرڈینیٹ بھی کریں گے, اور وہ بتا بھی دیا کہ اس طریقے سے ہوگا. کاش کے آف کورس کے باقی حکومت کے جو ادارے ہیں وہاں بھی کوئی اس قسم کی اپ فرنٹ اسپوکسمین ہو جو کہ بات کر سکیں اس طریقے کے ساتھ اور کوآرڈینیٹ کر سکیں. تو دیز آر دا پرو فیکٹرز. فائنل پرو فیکٹر اس کہ یہ غیر روایتی کمیٹی ہے, وچ مینس کیونکہ یہ غیر روایتی قسم کے مسائل کھڑے ہو گئے. یہ نہیں اس پارٹی کا فلانا, اس پارٹی کا یہ, اس میں نہیں, اس میں نہیں, کمپلیٹلی. ٹھیک ہے. تو یہ تو ساری ہو گئی, یہ تو اس کے پازیٹیو بات ہے. ٹھیک. اب آئیے نیگیٹو یہ ہے کہ ہسٹری کیا ہے نیگوسیشنز کی. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ وہ ہسٹری بھولنی نہیں چاہیے. ہسٹری کا وزن بڑا پاورفل ہوتا ہے. آپ نے مجھے یہ ایک لسٹ دی ہوئی ہے جس کے اندر شکائی اگریمنٹ, سروگا اگریمنٹ, میران شاہ پیس ڈیل, خیبر ایجنسی پیکٹ, سوات اگریمنٹ, مطلب کہ 13-14 ایسی اگریمنٹس ہیں. یہ ان کی ساری اگریمنٹس مین اگریمنٹس ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہے کہ اور اس میں فوجی بھی انوالوڈ رہے ہیں, اس میں اے این پی کی حکومت بھی انوالو, اے این پی کی حکومت کی ڈیلز تھیں, پھر فوج کی میجر جنرلز اور لیفٹیننٹ جنرلز اور گورنرز کی ڈیلز تھیں, اور کور کمانڈرز کی ڈیلز تھیں, اور ادھر سے نیک محمد اور بیت اللہ مسعود اور کون نہیں, سب کے ساتھ صوفی محمد صاحب, سب کے ساتھ. تو یہ سارے ایکٹرز جو تھے پہلے والے, وہ تو گیم کھیل چکے ہیں نا وہ. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہسٹری اس پیس کمیٹی کے خلاف ہے. دوسری کیا, دوسری ہے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی طالبان کی, اور وہ جو ہے وہ کبھی بھی ٹیبل کے اوپر وہ پیچھے جو بات ضرور کرتے ہیں, جب سامنے لائیں گے نا, تو جب آپ کے سامنے آئے گی تو پاکستان کا کوئی بندہ نہیں ہے جو اس کو ماننے کے لیے تیار ہوگا. وہ ایک نئی ریاست بنانا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں آپ یہاں سے نکلیں اس علاقے سے, وہ علاقے ان کے حوالے کر دیے جائیں, وہاں یہ ہتھیار بھی رکھیں, ایڈمنسٹریشن بھی رکھیں, آنا جانا بھی رکھیں. وہ یہ بارڈرز کو تسلیم نہیں کرتے, انفیسٹڈ ود دیئر ورژن آف شریعہ. ایبسلیوٹلی. اور وہ اگر تو وہاں آ کے پرابلم آئے گی آن دا ڈیمانڈز آف دا طالبان. آپ اگر کوئی ڈیمانڈ نہ بھی کریں نا, تو جب وہ ڈیمانڈ اپنے آگے رکھیں گے, آپ ان میں سے 90% تو نیگوسیبل ہی نہیں ہے, اور اگر 10% نیگوسیبل ہیں تو وہ اس سٹیج پہ پرزنرز کی ریلیز, کمپنسیشن, جس کے پہلے قدم کچھ ان کو کرنے پڑیں گے بیفور یو کم ٹو بلڈ دیٹ ٹرسٹ, جس کی بنا پر آپ پھر پرزنرز کی ریلیز کر سکتے ہیں, کمپنسیشن دے سکتے ہیں, انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, سو مائی سینس از کہ یہ کمیٹی بیچارے بھاگ دوڑ بڑی کریں گے, لینا دینا, وہ آئے, یہ گیا, یہ ہوا, بیان بازیاں, فلانا ڈھنگلا, کنفیوژن,
یہ سب چیزیں ہوں گی. مگر آخر میں آ کے یہ جو 4 دوست ہیں ہمارے اور حکومت، یہ سارے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، اور آپ کی عوام بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائے گی. اب کیا کریں، ہماری تو کوئی بات ہی نہیں سنی جا رہی، اور یہ کہاں جا رہی، یہ کہاں نہیں جا رہی. مگر یہ کوشش کرنا بڑا ضروری تھا، جیسے کہتے ہیں نا آخری موقع، اس کے بعد اور کوئی موقع نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یہ فروری کا مہینہ اور شاید تھوڑا سا مارچ کے مہینے کی گیم ہے، اس کے بعد کلیئر ہو جائے گا سر. اوکے چلیں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، احسان صاحب ہیں. سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے منیب بھائی؟ جی السلام علیکم. سیٹھی صاحب ٹھیک ہے؟ بس جی تکڑے خوش راضی. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو مذاکرات کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے نا جی، کہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، پورے قوم کو پتہ ہے کہ طالبان کون ہے. یا تو ہمارے اپنی ایجنٹ ہے جن کو ہم بناتے ہیں، یا وہ ہے جن کو امریکہ اور انڈیا ڈالر دیتا ہے. تو آپ نے اگر مذاکرات کرنا ہے تو طالبان سے تو نہیں کرنا، سیدھا امریکہ سے کرو، انڈیا سے کرو. سارے ڈالر تو ان کو وہ پیچھے سے وہ دیتا ہے. اب اگر ان سے مذاکرات کریں گے پیچھے سے وہ مانیں گے نہیں، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بڑی مہربانی، بڑا چن کے آپ نے سوال کیا ہے کہ طالبان جو ہیں یہ کس حد تک انڈیپینڈنٹ ہے، ان کے پیچھے کون ہے. میرا مطلب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان کے اپنے بھی ایجنڈے آئٹمز ہیں. جب طالبان افغانستان میں انہوں نے کمیونسٹ گورنمنٹس کو ہرایا اور پھر فائنلی آ کے پاور سیز کیا، تو اس وقت تو ہم پیچھے تھے ان کے، نہ امریکہ تھا نہ انڈیا تھا. مگر جب امریکہ نے ان کو ہٹایا تو وہ ہمارے پاس آ کے انہوں نے پناہ لی. اور جب ہم نے اپنے طالبان کو ایلینیٹ کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب آگے جا کے اب انہوں نے واپس افغانستان کیپچر کرنا ہے، اور دیکھا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ تو ہمیں تو اس طریقے سے قبول نہیں کرے گا وہاں کے ہم پورا پاور ہمارے پاس ہو، تو انہوں نے اور بھی دوست یار ڈھونڈ لیے. اور وہ یہ ان لوگوں کو ڈھونڈا ہے جو کہ جن کے ساتھ آپ کے جھگڑے ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں وہ ان کے دوست بن چکے ہیں. یہ نہیں کہ وہ دل سے ان کو دوست مانتے ہیں، مگر امداد اگر کوئی دینے کے لیے تیار ہے، آن دیو ساڈا کی جاتا ہے، بعد دیکھ لوں گے ان تے آ رہے ہیں نا، آن دیو. اور وہ پھر ان کے اپنے ایجنڈے بھی ہیں. تو یہ اب بہت کمپلیکیٹڈ بات ہوگی. آپ صحیح ہے، میں نے بھی آپ کو یاد ہے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ چیز تو چلتی رہے گی، مگر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آپ کے نیبرز ہیں جہاں سے، اور مڈ نیبر سے مراد یہ نہیں کہ جو ڈائریکٹ نیبرز ہیں ایران اور انڈیا، میرا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں بھی، وہ بھی آپ بھی تو ادھر بھی تو جھکا ہوا ہے نا آپ کا، جہاں اور قسم کی سیاست اور مذہبی سیاست ہوتی ہے. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا، اور ہمیں اپنے ہاتھ ان چیزوں سے نکالنے پڑیں گے، اور جن لوگوں کے ہاتھ ہیں ان چیزوں میں ان کو نکال کے پھینکنا پڑے گا. اس کے لیے یہ 1 مہینے کی یا ایک جنگ کی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کا سارا جو نقشہ ہے ذہنی طور پہ جو بنایا گیا ہے، اور وہ تبدیل کرنا پڑے گا. اور جن لوگوں نے بنایا ہے ان سے آپ پاور چھیننی پڑے گی، اور پاور آپ کو ان کو دینی پڑے گی جو یہ نقشہ تبدیل کر سکتے ہیں آپ کے حق میں. اوکے، بہت شکریہ. آپ نے پروگرام دیکھا جی آج کا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. یہ ٹاپک کافی لمبا تھا تو ہم نے زیادہ اسی کو ڈسکس کیا، لیکن کوشش کریں گے کل جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں کل ان کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا جائے. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.